بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ایمان بالرسل کے تحت ہماری گفتگو بڑی دراز ہو چکی ہے اور ابھی باقی ہے۔ اس سلسلے میں یہ پہلو پیش کیا جا رہا ہے کہ جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کو خاتم النبیین ماننا ایمان کا ایک لازمی جز اور بنیادی پہلو ہے، وہیں اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت پایا جاتا ہے تو اس کا انکار کیا جائے، یقین رکھا جائے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور ایسے جھوٹے دعووں کے سلسلے میں ایک دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کا دنیا کے سامنے ہے۔ آج اس کے ماننے والی، اس کی طرف نسبت رکھنے والی ایک امت پائی جاتی ہے۔ اس تناظر میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت نے جس وقت سر اٹھایا اس وقت ہندوستان کا پس منظر کیا تھا۔ انگریزوں کی سامراجی حکومت ہندوستان میں برسر اقتدار تھی اور وہ اپنی تمام تر کوششیں ہندوستانیوں میں خاص طور سے وہ عناصر جو حکومت کے خلاف سرگرم عمل تھے ان کو کمزور کرنے، توڑنے اور ان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل تھی، اور اس مقصد کے تحت مختلف تدابیر اختیار کرتی رہی۔ اس ضمن میں ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہم نے پیچھے بعض دروس میں یہ بات جانی کہ خود مسلمانوں میں اس وقت کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جہاں مجاہدین کا گروہ سرگرم عمل تھا اور میدان میں تھا، بریلوی حضرات اور ان کی تو بات ہی جدا تھی، یہ انگریزوں کے خلاف ہونے والی ہر کوشش کی مخالفت کرتے تھے۔ دیوبندی حضرات میں کچھ طبقہ انگریز مخالف تھا، کچھ طبقہ درپردہ ان کی موافقت کرتا تھا۔ پھر اہل الحدیث کا ایک طبقہ تھا جو سب سے زیادہ انگریزوں کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا۔ چنانچہ ان تمام دھڑوں میں ایک فکر اور خیال یہ بھی تھا کہ انگریزوں کے خلاف جو لوگ نبرد آزما ہیں ان کی مدد اور تعاون انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مہدی کے ظہور، عیسیٰ کے نزول والے راستے کی ہموار ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ اس سلسلے کی روایتوں کو اس وقت شہرت حاصل ہوئی، اور یہ روایتیں مشہور ہونا یا مسلمانوں میں اس رجحان کا پنپنا انگریزوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ لہٰذا انہوں نے تدبیر کر کے ایسی کوشش کی کہ ہمارے کچھ ایسے افراد پیدا ہوں جو بظاہر مسلمانوں کے ہمدرد، ان کی موافقت کرنے والے ہوں، لیکن در پردہ وہ ہمارے خادم اور ہمارے مقاصد اور عزائم کی تکمیل کرنے کا ذریعہ ہوں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک بہت نمایاں نام مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا۔ اس کے اس پس منظر کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے یہ عنوان دیکھا شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے کہ استعمار کی بے لوث وفاداری اور خدمت۔ اس میں نمبر وار انہوں نے کئی نکات پیش کیے۔ ہم نے دو نکات پچھلے درس میں ذکر کیے تھے۔ پہلا یہ کہ اس نے مسلمانوں میں تفرقہ، انتشار پیدا کرنے کے لیے گوناگوں تدابیر اور محنتیں، کوششیں کی، الگ الگ سطحوں پر افراد تیار کیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جماعت اہل حدیث کے تعلق سے مرزا غلام احمد قادیانی کا رجحان اور طریق عمل، کیونکہ ان کو بطور خاص نشانہ بنایا گیا۔ چونکہ یہ پچھلے درس میں اقتباس پڑھ چکا ہوں، نمبر 3 پر آتے ہیں جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس بات کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اہل حدیث گروہ اس وقت جس طریقے سے منظم اور انگریزوں کے خلاف خطرہ بنا ہوا تھا، تو انگریز اور انگریزی حکومت بھی یہ چاہتی تھی کہ اسی گروہ کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے، نشانہ بنایا جائے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی ٹارگٹ یہی جماعت زیادہ رہی۔ 3 نمبر پر کہا
کہ اس بات کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ مرزا صاحب اور ان کی امت کی سرگرمیاں مجاہدین سرحد کے خلاف بھی درپردہ جاری تھیں۔ پنڈت لیکھ رام کے قتل کے بعد، پنڈت لیکھ رام کا قتل یہ ایک الگ سانحہ اور ایک واقعہ ہے، اس کا تذکرہ کتاب کے پچھلے صفحات میں یہاں موجود ہے، اگر ضرورت پڑی اور وہ موضوع آیا تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ پنڈت لیکھ رام کے قتل کے بعد ایک عیسائی ڈاکٹر ہینری کلارک نے مرزا صاحب پر ایک مقدمہ دائر کیا تھا۔ اس کے ایک گواہ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گواہ مرزا صاحب کے ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے مخالفین کے اندر دہشت انگیزی اور قتل جیسی وارداتوں پر مامور تھا۔ یعنی کورٹ کے اندر جو گواہ دینے والا گواہی دے رہا ہے، اس کی گواہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک نمائندہ ایسا تھا، ایجنٹ، جو ان کے مخالفین میں خوف و دہشت پیدا کرنے اور قتل جیسی وارداتوں کو انجام دینے کے لیے مامور تھا۔ گویا ان کا ایک گروہ اس پر کام کرتا تھا۔ اس گواہ نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ خود وہ اور اس کے خاندان کے دیگر افراد مجاہدین سرحد کے پاس بھی آتے جاتے تھے۔ مجاہدین سرحد یعنی یہ اہل الحدیث کا گروہ جنہیں بعد میں انگریزوں نے وہابی کا نام دیا، حالانکہ ان کے کردار کو سرحد کے مجاہدین سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان کا کردار سرحد کے مجاہدین جیسا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ربط ضبط اور آمد و رفت ان کی رہتی تھی۔ بعد کے واقعات میں مولانا بشیر صاحب امیر المجاہدین کا خفیہ اور سفاکانہ قتل خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ امیر المجاہدین ان کے مرکز میں ان کا قتل ہوا، مولانا بشیر صاحب کا۔ ان کا قاتل ایک نوجوان تھا جس نے مجاہدین کے مرکز میں بہت تھوڑے دنوں مقیم رہ کر مولانا کا اتنا زبردست اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ اسے مولانا کے حفاظتی باڈی گارڈ کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی اسی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر یہ سفاکانہ اقدام کیا تھا، اور اس کے بعد اس طرح لاپتہ ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہ لگ سکا۔ شیخ صفی الرحمن صاحب نے اس نمبر کو یہیں ختم کیا، لیکن اس میں جس حقیقت کی طرف شیخ نے اشارہ فرمایا ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے کہ مسلمانوں میں جب کوئی گروہ اخلاص کے ساتھ، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کسی دشمن طاقت سے نبرد آزما رہتا ہے، تو دشمنوں کے کچھ ایجنٹ ہمارے اندر کام کرتے ہیں اور ہماری قوت کو، ہماری قیادت کو نشانہ بنا کر پوری طریقے سے کمزور کرنے اور اکھاڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے ہر دور میں کچھ نہ کچھ اعلی کار مسلمانوں کے بیچ کام کرتے ہیں، اور عام طور سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے آستین کے سانپوں کو پہچان نہیں پاتے۔ وہ نوجوان آیا، قربت حاصل کیا، ایک اقدام کیا، اور اس کے بعد لاپتہ ہو گیا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کون ہے، اور پھر اس گواہی کی طرف پنڈت لیکھ رام کے کیس میں جو گواہی سامنے آئی اس سے اس بات کا پتہ اور اشارہ ملا۔ نمبر 4، افغانوں کے جذبہ حریت کو فنا کرنے اور افغانستان پر انگریزی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے مرزا صاحب نے اور ان کے بعد ان کے خلفاء نے اپنے کئی ایجنٹ کا مامور کر رکھے تھے۔ مرزا صاحب نے، اب دیکھیے کہ انگریزی حکومت افغانستان کو بھی ہڑپنے اور اپنا استعمار کو وہاں پھیلانے کے لیے کوشاں تھی اس زمانے میں۔ اس سلسلے میں کافی تفصیلات ہیں، مہمات ہیں۔ مرزا صاحب نے اس معاملے میں بھی اپنے افراد کے ذریعے، ایجنٹوں کے ذریعے سے انگریزی حکومت کی خدمت کی بے لوث وفاداری کا مظاہرہ کیا، اور صرف آپ نے نہیں بلکہ مرزا غلام احمد کے مر جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کے خلفاء حکیم نور الدین اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے زمانے میں بھی یہ مہم جاری رہی، اگرچہ اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے لیکن شاید ہم اس تفصیل میں نہ جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اور ان کے بعد ان کے خلفاء نے اپنے کئی ایجنٹ افغانستان کی مہم کے لیے بھی مامور کر رکھے تھے، انگریزی حکومت کے مقاصد کے تکمیل کی خاطر، جن کا پردہ بالآخر فاش ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں حکومت افغانستان نے مرزا صاحب کی زندگی میں ان کے 2 خصوصی مریدوں اور اعلی کاروں یعنی مولوی عبداللطیف اور مولوی عبدالرحمن کو سنگسار کیا۔ یہ مرزا صاحب کی زندگی میں ہی وہاں پکڑے دھرے گئے، ان کے حقائق کا، ان کی حقیقت کا انکشاف ہوا،
جرم ثابت ہوا اور ان کو سنسار کرنے کی سزا دی گئی، افغانی حکومت نے ان کو سزا دی۔ ان دونوں کی یادگار کے طور پر اکتوبر 1903 میں مرزا صاحب نے تذکرۃ الشہادتین لکھی۔ بعد میں اسی جرم میں 31 اگست 1924 کو مولوی نعمت اللہ نامی ایک شخص سنسار کیا گیا اور اس کے چند ہی ماہ بعد 5 فروری 1925 کو مزید 2 قادیانی سنسار کیے گئے اور ان کے 25 ساتھیوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ مولوی عبداللطیف سے لے کر بعد کے قادیانیوں کی سنساری کے اسباب خود قادیانی مآخذ کے حوالے سے سنیے۔ خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود نے ایک اطالوی مصنف کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ان کا اس مصنف کا اقتباس جو الفضل 6 اگست 1925 کے شمارے سے منقول ہے۔ اطالوی مصنف لکھتا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی نہ کی جائے، اور حکومت افغانستان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور پڑ جائے گا اور اس پر انگریزوں کا اقتدار چھا جائے گا۔ افغانیوں کا جذبہ حریت کمزور پڑ جائے گا۔ کس کی کوششوں سے؟ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب، یہ خود قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ کہہ رہا ہے۔ اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا محمود لکھتے ہیں اطالوی کا بیان نقل کرنے کے بعد کہ اگر ہمارے آدمی افغانستان میں خاموش رہتے اور وہ جہاد کے باب میں جماعت احمدیہ کے مسلک کو بیان نہ کرتے تو شرعی طور پر ان پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر وہ اس بڑھے ہوئے جوش کا شکار ہو گئے جو انہیں حکومت برطانیہ کے متعلق تھا۔ حکومت برطانیہ سے متعلق جو ان کو محبت اور محبت عقیدت تھی، اس کا جوش بہت بڑھ گیا اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنی حقیقت کا اظہار کیا اور وہاں افغانوں کے درمیان انگریزوں کی مخالفت اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی رد میں کوششیں شروع کر دی، اور وہ اسی ہمدردی کی وجہ سے انگریزوں کی اسی ہمدردی کی وجہ سے مستحق سزا ہو گئے جو قادیان سے لے کر گئے تھے۔ یہ اسی الفضل کے حوالے سے نقل کیا گیا۔ آگے شیخ کہتے ہیں کہ 2 اور قادیانیوں کی سنساری کی بابت قادیانی اخبار الفضل اور افغانی اخبار امان افغان کے حوالے سے راوی ہے کہ افغان گورنمنٹ وزیر داخلہ نے مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو ہمارے سلسلہ وار درس میں یہ جو میں تفصیل پیش کر رہا ہوں، اسے غیر ضروری نہ سمجھیں۔ قادیانیت کے اصلی چہرے کو اور قادیانی نبوت کے حقیقت کو، اس کے خد و خال کو سمجھنے کے لیے یہ پس منظر بہت ہی کارگر اور مفید ہے کہ کس پس منظر میں اس کا وجود ہو رہا ہے، اس کی سرگرمیاں کس ڈھانچے اور کس رخ پر جا رہی ہے، اور اس کے بعد دین اسلام کے اندر نبوت کا دعویٰ۔ کوئی غیرت مند مسلمان ان سب چیزوں کو اور ان کے اس کردار کو، انگریزی حکومت کی اس چاپلوسی اور اس کی خدمت کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی مسلمان اس سے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے دماغی طور پر قابل رحم لوگ، افسوسناک حقیقت ہے، لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس کی اگر تھوڑی موڑی حقیقت پر غور کر لیں تو دھوکے سے بچ جائیں۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے کہ وہاں ایک اعلان شائع کیا، درج ذیل اعلان شائع کیا گورنمنٹ وزیر داخلہ کی طرف سے افغانستان میں۔ وہ کیا تھا؟ کابل کے 2 اشخاص ملا عبدالحلیم چہار اسپائی اور ملا نور علی دکاندار قادیانی عقائد کے گرویدہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو اس عقیدے کی تلقین کر کے انہیں صلاح کی راہ سے بھٹکا رہے تھے۔ جمہور نے ان کی اس حرکت سے مشتعل ہو کر ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجرم ثابت ہو کر عوام کے ہاتھوں پنجشنبہ 11 رجب کو عدم آباد مار دیے گئے۔ ان کے خلاف مدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانیہ کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے۔ غیر ملکی یعنی غالباً ہندوستان ہی، سازشی خطوط مطلب حکومت میں افغانستان میں رہتے ہوئے حکومت افغانستان کے خلاف سرگرمیوں پر مشتمل منصوبہ بندی اس میں موجود، تو سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے دشمنوں کے ہاتھ بک چکے تھے۔
الفضل 3 مارچ 1925. نیز دیکھیے ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر 20 مارچ 1925. یہ 2 حوالے نقل کیے. نمبر 5، قادیانیت کی طرف سے انگریزی حکومت کی بے لوث خدمت کے ضمن میں 5ویں نمبر پر شیخ صفی الرحمن صاحب نے ذکر کیا کہ مرزا صاحب نے دینی تبلیغ کے میدان میں قدم رکھتے ہی اور تجدید کا لبادہ اوڑھنے سے پہلے ہی انگریز گورنمنٹ کی وفاداری اور ترک جہاد کی تلقین شروع کر دی تھی. اس طرح کے بیانات براہین احمدیہ جلد سوم چہارم کے دیباچے میں دیکھے جا سکتے ہیں. پھر جب مرزا صاحب نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تو منع جہاد کو اس تحریک کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصول کی حیثیت دی. چنانچہ خود ہی لکھتے ہیں اور خود ہی ان کا اقتباس، مرزا صاحب کا اقتباس، اور دوسرا اصول جس پر مجھے قائم کیا گیا ہے وہ جہاد کے اس غلط مسئلے کی اصلاح ہے جو بعض نادان مسلمانوں میں مشہور ہے. خدائے تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ جن طریقوں کو آج کل جہاد سمجھا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیم سے بالکل مخالف ہے. یہ تحفہ قیصریہ صفحہ نمبر 8 سے منقول ہے. آگے شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب اسلام کے معروف تصور جہاد کو نہایت ہی خطرناک اور مجنونانہ تصور قرار دیتے تھے، بلکہ اسے زبردست گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، اور جب کسی ایسے واقعے کا ذکر کرتے تھے تو قلم قابو سے باہر ہو جاتا تھا اور مسلمانوں کو بے نقط سنانے میں ذرا بھی تأمل نہ فرماتے تھے. چنانچہ مسلمانوں کے تصور جہاد کی بابت لکھتے ہیں، مسلمانوں میں یہ ان کی تحریر، مسلمانوں میں یہ 2 مسئلے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں کہ دین کے لیے تلوار کے جہاد کو اپنے مذہب کا رکن سمجھتے ہیں، اور اس جنون سے ایک بے گناہ کو قتل کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے ایک بڑے ثواب کا کام کیا ہے. یہ بھی تحفہ قیصریہ کے سے صفحہ نمبر 8 سے ہی نقل کیا گیا ہے. آگے ایک اور اقتباس، غرض مسلمانوں کے جہاد کا عقیدہ مخلوق کے حق میں ایک بداندیشی ہے. یہ بھی اسی کے صفحہ نمبر 9 سے ہے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مسلمانوں کے خلاف دوسروں کی خدمت کرنے والے لوگوں نے عام طور سے جہاد کو غلط رخ اور انداز سے پیش کیا. اسلامی جہاد کے اس لفظ کو اتنا بدنام کیا کہ آج بھی عالمی میڈیا نے اس کو اس طرح سے مطعون اور مجروح کیا ہے کہ یہ لفظ استعمال کرنے سے ہی بعض غیر مسلموں کے کان کھڑے ہوتے ہیں. دہشت گردی، انتہا پسندی کا تصور ان کے ذہن میں ابھرتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے. اسلامی جہاد کوئی دہشت پسندی، بے گناہوں کو قتل کرنا یا اندھی دشمنی کا نام نہیں ہے. یہ اپنے ساتھ بہت سارے احکامات، آداب، شرائط لیے ہوئے ہے. اگر اس کی تفصیل کو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی تفصیلات کو اور اس کے حقیقت کو ایک غیر مسلم انسان بھی ایمانداری سے پڑھے، انصاف کے تقاضے کو عقل اور شعور کو ملحوظ رکھ کر پڑھے، تو وہ خود اس بات کا اعتراف کرے گا کہ جہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے غیر مسلموں کو ڈرایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے ایک اندھا جذبہ ہے کہ ہر کسی غیر مسلم کو آپ قتل کرتے چلے جائیں. جی نہیں، اسلام امن و سلامتی کا دین اور مذہب ہے. اور یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے، جس جہاد کو غلط کہا جا رہا ہے، وہ انگریزوں کے خلاف. اگر اس کو ناپسندیدہ جہاد کہا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے یہ جو تحریر میں پیش کر رہا ہوں اس کو کوئی ہندوستان کے موجودہ ماحول میں ہماری حکومت اور ایجنسیاں اس کو غلط سمجھ سکتی ہیں، لیکن ان کو میں صرف یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس کو غلط کہہ رہا ہے وہ جہاد آزادی کو، یعنی اگر غور سے دیکھا جائے آج مسلمانوں کی دشمنی میں ہندوستانی حکومت کے عناصر قادیانیوں کو پناہ دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانی مجاہدین آزادی کے خلاف یہ فتوے دے رہے ہیں. ہندوستان کو آزاد کرانے والے جن لوگوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، ان کے نزدیک وہ مجروح ہیں، غلط ہیں، اس کے خلاف یہ فتوے دے رہے ہیں اور انگریزی حکومت کو قائم رکھنے، اس کے احسانات کو گنواتے ہیں. گویا مسلمانوں کی دشمنی میں اگر ہندوستان میں، پاکستان میں کوئی آج قادیانیوں کا ساتھ دے رہا ہے تو کم سے کم ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ ساتھ دے رہے ہیں جو مجاہدین آزادی کے مخالف تھے اور انگریزی سامراج کے موافق تھے. یہ جو تحریریں ہیں ہم اس کو پڑھیں. میں دعات کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ اس نقطے کو ملحوظ رکھیں. ابھی کئی جگہوں پر ہم نے ہمالیہ گاؤں میں بھی کچھ سالوں پیشتر یہاں کچھ قادیانی مبلغین آئے تھے، ان کا معاملہ پولیس اسٹیشن تک پہنچا تھا. اوپر سے
ان کے دباؤ آتے ہیں. ہاں چیف جسٹس کی طرف سے دباؤ آیا, فلاں کی طرف سے دباؤ آیا کہ یہ قادیانی ہمارے آدمی ہیں. ہاں پولیس کو یہ تصور اور یہ خیال دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ہمارے آدمی ہیں, ان کو پناہ دی جائے, ان کی حفاظت کی جائے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قادیانی آپ کے آدمی بھی نہیں ہیں, یہ ہندوستان کے مخالفین انگریزوں کے ساتھی تھے. تحریک آزادی کے درمیان ہندوستانی مفادات کے خلاف ہندوستان کے باغی تھے حقیقت میں. ہم آگے پڑھ رہے ہیں. انگریزوں کے گناگوں, بے پناہ اور مسلسل و پیہم مظالم سے تنگ آ کر اہل ہند نے 1857 میں, دیکھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا ایک ثبوت ملاحظہ فرمائیے, 1857 میں تحریک آزادی و استقلال کا جو علم بلند کیا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا صاحب لکھتے ہیں. اب آپ 1857 کو آج ہندوستانی تحریک آزادی قرار دیتے ہیں. مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رعیت یعنی اہل ہند, قوس میں وضاحت کی, رعیت یعنی اہل ہند کا اس گورنمنٹ یعنی انگریزوں کے مقابل پر سر اٹھانا سخت حرام اور معصیت کبیرہ اور نہایت مکروہ بدکاری ہے. یعنی جنگ آزادی کو مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کے خلاف جنگ کو گناہ کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, بدکاری کہہ رہا ہے. جب ہم 1857 کی سوانح کو دیکھتے ہیں اور اس زمانے کے مولویوں کے فتووں پر نظر ڈالتے ہیں, یہ فتویٰ اہل حدیثوں نے دیا تھا, اس پر جو نام تھے آج کل اس میں رد و بدل کر کے پیش کیا جاتا ہے. تحریک ختم نبوت میں اور اس کی تفصیلات کو ملاحظہ فرمائیے, زیادہ تر اہل حدیث علماء کے نام تھے, ان کے ناموں کو کم کر کے بعض ان ناموں کو بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جن کا نام تھا ہی نہیں. اس زمانے کے مولویوں کے فتووں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم بحر ندامت میں ڈوب جاتے ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بحر ندامت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیسے مولوی تھے اور کیسے ان کے فتوے تھے جن میں نہ رحم تھا, نہ عقل تھی, نہ اخلاق, نہ انصاف. انگریزی سامراج کے خلاف فتوے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ رحم تھا, نہ عقل تھی, نہ اخلاق, نہ انصاف. ان لوگوں نے چوروں اور قزاقوں اور حرامیوں کی طرح, زبان ملاحظہ فرمائیے, نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے بعد میں یہ کم بخت, ان لوگوں نے چوروں اور قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ کرنا شروع کیا اور اس کا نام جہاد رکھا. بلا شبہ ہم یہ داغ مسلمانوں خاص کر اپنے اکثر مولویوں کی پیشانی سے دھو نہیں سکتے کہ وہ 1857 میں مذہب کے پردے میں ایسے عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے جس کی ہم کسی قوم کی تواریخ میں نظیر نہیں دیکھتے. یہ ازالہ اوہام طبع پنجم حاشیہ صفحہ نمبر 295-296. اب آپ غور کر سکتے ہیں, میں ایجنسی اور پولیس والوں سے, حکومت کے کارندوں سے کہہ سکتا ہوں کہ اس اقتباس کی تحقیق کیجیے. اگر یہ اقتباس ملتا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی صرف اہل حدیث, صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں, 1857 میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا, تحریک آزادی کو پورے ملک میں چھیڑا تھا, ان میں ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی بھی تھی. تو آپ ان لوگوں کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ قابل شرم گناہ کا ارتکاب کیا. نمبر 6, جس طرح مرزا صاحب نے شریعت کے معروف تصور جہاد کی نہایت سختی کے ساتھ تردید کی ہے, اسی طرح ظہور مہدی اور نزول مسیح کا جو مقصد کو انہوں نے قوس میں بتایا جہاد اور غلبہ اسلام, احادیث میں بیان کیا گیا ہے اور جو عام طور پر مسلمانوں میں معلوم اور معروف ہے, اس کی بھی نہایت سختی سے تردید کی اور خود اس کی تردید کی مرزا صاحب نے, اور خود مہدی معہود اور مسیح موعود بن کر اس منصب کا ایک بالکل ہی دوسرا مقصد قرار دے لیا ہے. چنانچہ آپ نے ایک مقام پر مسلمانوں کے عیوب شمار کرائے, یعنی ان کے عیب بتائے, خوبیوں کو عیب بنا دیا. مسلمانوں کے عیوب شمار کرائے ہیں جن میں پہلا عیب مسلمانوں کے اس تصور جہاد کو قرار دیا جس کی بابت آپ کے ارشادات ابھی پچھلے نمبر میں نقل کیے گئے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دوسرا عیب ہماری قوم مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی مسیح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں جو ان کے زعم میں دنیا کو خون سے بھر دے گا, حالانکہ یہ خیال سراسر غلط ہے. ان کے زعم یا زعم میں دنیا کو خون سے بھر دے, حالانکہ یہ خیال سراسر غلط ہے. مسلمانوں کا یہ خیال جو پیش کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. مسلمانوں کا ایسا خیال یا مہدی موعود ایسے ہے ہی نہیں. ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کوئی لڑائی نہیں کرے گا اور نہ تلوار اٹھائے گا, یہ بھی غلط ہے. مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ غلطیوں کو دور کر دوں. ستارہ قیصریہ صفحہ نمبر 8-9.
کہ نمبر وار ہم نے 6 نکات بیان کیے. اب اس کے بعد نمبر 7 اور اس کے آگے اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے بعض دروس میں نقل کیا کہ انگریزوں کی بے لوث خدمت کے لیے جہاد کے خلاف مرزا صاحب کی کیا سرگرمیاں رہی. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کی کچھ تفصیل پیش کریں گے، اور یہ ان کے یہ اقتباسات، اس میں سے بعض کا حصہ پچھلے سیاق و سباق کے تناظر میں ہم نے نقل کیا. دکتور صادق صاحب نے بھی اس کا کچھ حصہ ایک اقتباس کا ذکر کیا تھا، اس تناظر میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، لیکن یہاں مزید کچھ تفصیل ہم پیش کریں گے آئندہ درس میں. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.